والی جو علم دین سے دوری اور بے رغبت یہ ہلاک کر دے گی. ارے درس نظامی تو دور کی بات ہے، نماز تو سیکھ لو، وضو تو سیکھ لو. ایک بالغ مرد اور عورت کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، اور جس گھر میں ناپاک شخص ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. میں سوال کرتا ہوں، جواب مت دینا، اپنے آپ سے پوچھو کتنے لوگ یہاں پر ہیں جن کو غسل کے تینوں فرائض پتہ ہیں؟ اچھا غسل کے بھی فرض ہوتے ہیں، ہم نے تو سوچا تھا ظہر کے فرض ہوتے ہیں، عصر کے فرض ہوتے ہیں، غسل کے فرض کدھر سے آ گئے ہیں؟ حالانکہ بالغ ہو چکا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر یہ صحیح طریقے سے فرض غسل کی ادا نہیں کرے گا تو پاک نہیں ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے یہ وہی والی بات، سمجھو میری بات، علم کے بغیر عبادت جو ہے نا وہ گناہ بن جاتی ہے. ہاں عبادت بھی گناہ بن جاتی. کیسے؟ یہ تو آپ کو پتا ہوگا نا کہ ناپاکی کی حالت میں مسجد میں آنا حرام، ٹھیک ہے، ناپاکی کی حالت میں قرآن کو ہاتھ لگانا حرام. اب جو غسل ہی ٹھیک نہیں کرتا آ رہا ہے نماز پڑھنے، لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہا ہے، مل کیا رہا ہے؟ حرام، گناہ. قرآن پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ، لوگ کہہ رہے ہیں تلاوت کر رہا ہے ناپاک کیونکہ غسل کے فرائض ادا نہیں کیے. قرآن پڑھنا حرام، عبادت حرام بن گئی، عبادت گناہ بن گئی. اگر میں کسی سے پوچھوں جناب غسل کیسے کرتے ہو تو کہا حضرت میں تو آدھا گھنٹہ نہاتا ہوں، سارے صابن ساری کریمیں میں نے رکھی ہوئی ہیں، اور اگر کلی نہیں کرو گے، ناک میں پانی نہیں چڑھاؤ گے، جو طریقہ بتایا گیا غسل کا، روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کرنا چاہیے، تو آپ نے پاک نہیں ہونا. چاہے آپ ٹینکر کے ٹینکر پہ نہا لو. اب کتنے لوگ ہیں جو غسل کے یہ فرائض پورے کرتے ہیں؟ 3 فرض ہے، چلو آج بتا بھی دیتا ہوں، کچھ تو لے کے جاؤ. غسل کے کتنے فرض ہیں؟ پہلا کلی کرنا. آپ کہیں ناپاک ہوا ہوا کلی کرنا، جو شریعت کا حکم ہے. ہاں پہلے ناپاکی والی جگہ کو صاف کر لیں، اس کے بعد کلی کریں، روزہ نہیں تو غرغرہ کریں. دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا. کیا ہے دوسرا فرض؟ اچھا نرم ہڈی تک چڑھانا ہے، صرف ناک پہ رکھ نہیں لینا، تھوڑا سا کھینچیں گے ناک میں، ناک کو صاف بھی کر لیں اور ناک میں پانی چڑھائیں گے. اور تیسرا فرض ہے پورے جسم پر پانی بہانا، ہر پارٹ آف دا باڈی پہ 2 قطرے پانی بہ جانا ضروری ہے، ہر عضو، ہر بال پر. اب اس میں بھی اشارہ کر دوں گا، سمجھدار لوگ سمجھ جائیں گے کہ ہماری باڈی میں کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں جب تک ہم پانی نہیں پہنچائیں گے نہیں پہنچے گا پانی. ہم شاور کے نیچے کھڑے ہو گئے، آدھا گھنٹہ کھڑے ہو گئے، پانی نہیں پہنچا وہاں پر جہاں پہنچانا تھا، کیونکہ ہر حصے پر پہنچانا ہے. کئی جگہوں پر آپ کو خود پانی پہنچانا ہوگا، اور اگر نہ پہنچایا اور کوئی ایک بال بھی سوکھا رہ گیا، 1 انچ جگہ بھی سوکھی رہ گئی، آپ کا غسل ہی نہیں ہوا. غسل نہیں ہوا تو پاک ہی نہیں ہوئے، پاک نہیں ہوئے تو عبادت ہی نہیں ہوگی. سوچو یہ بے علم کی عبادت مروا دے گی، یہ علم سے دوری تباہ کر سکتی ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک بار ہمارے اسلام میں مکہ پاک میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلغین جہاں بھی ہوتے ہیں دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں، مسائل سکھا رہے ہوتے ہیں، نماز وضو غسل کی بات ہو رہی ہوتی ہے. حرم پاک میں ہمارے اسلامی بھائی نے کچھ اسلامی بھائیوں کو جمع کر کے کچھ غسل کے مسائل بتائے، جیسے میں نے ابھی آپ کو فرائض بتایا. پتہ ایک شخص احرام کی حالت میں رونے لگ گیا، احرام میں تھا، اور کہتا ہے زندگی میں پہلی بار سنا ہے غسل کیسے ہوتا ہے، میں نے تو آج تک ایک بار بھی ایسے غسل نہیں کیا. وہ کھڑا کدھر تھا؟ حرم پاک میں. کس حالت میں تھا؟ احرام میں. ہمارے اسلام نے پتہ کیا کیا؟ اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو حرم سے باہر لے آیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ سوچو، کیونکہ حرم کی ایک نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر ہے، اور حدود حرم میں ایک گناہ 1 لاکھ گناہ کے برابر ہے. اگر کوئی شخص حرم شریف میں بے غسلہ موجود ہے، ہر لمحے 1 لاکھ گناہ کما رہا ہے. طواف کر رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے میں ثواب کما رہا ہوں، ہر قدم پہ گناہ کما رہا ہے. ارے لاکھوں روپے خرچ کر کے گناہ کما رہا ہے، کیوں؟ دس از دی ڈفرنس. یہی بات سمجھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ علم کے بغیر عبادت یہ بعض اوقات بڑی بربادی ہو جاتی ہے. روایتوں میں مضمون ملتا ہے کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن انہی پر لعنت کرتا ہے. تو قرآن پڑھیں، کون منع کرتا ہے، مگر سیکھیں نا، اس کے مخارج سیکھیں، اس کا طریقہ سیکھیں. نماز ضرور پڑھیں، فرض ہے، مگر نماز کے مسائل سیکھو. دنیا بھر کی جناب ٹیکنالوجی سیکھ لی، ہر آنے والا سافٹ ویئر سیکھ لیا، نماز نہیں سیکھی، تلاوت نہیں سیکھا. میں تو آپ کو بیسک علم دین کی باتیں کر رہا ہوں. پاک ہونا تو سیکھ لو. اور یہ الحمدللہ آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی ہمیں سکھا رہی ہے، پکڑ پکڑ کے سکھا رہی ہے، بغیر کسی پیسوں کے سکھا رہی ہے. نماز سکھانے کے 50,000 روپے ہوتے نا تو بھی ہمیں اپنی کوئی چیز بیچ کے سیکھنی چاہیے تھی، مگر ادھر تو کہتے ہیں آ جاؤ 7 دن کے لیے پیسے، کھانا بھی ہم کھلائیں گے، خدا کے واسطے سیکھ لو. مگر ٹائم نہیں ہے،
مدنی قافلے میں آ جاؤ وہاں کچھ سکھا دیں گے. مدنی قافلے میں جانے کا ٹائم نہیں ہے. درس نظامی تو بہت کمال کی بات ہے, مگر جو بیسک علوم ہے وہ تو سیکھیں. اور آج ہم نے علماء کے فضائل سنے, طلباء کے فضائل سنے. گھر میں ایک میٹنگ ہوتی ہے, خاندان والے بیٹھ کے بات کرتے ہیں, یار خاندان میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے, یار ایک وکیل ہونا چاہیے فیملی میں. سچی بات یہ ہے کہ عالم دین ہونا چاہیے, ایک حافظ قرآن گھر میں ہونا چاہیے. قیامت کے دن اگر ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں, میرا بیٹا اگر عالم باعمل ہوگا تو ہاتھ پکڑ کے والد کو جنت میں لے جائے گا. فکر کرو اپنی آخرت کی, اپنے بچوں کو, اپنی فیملی میں, اپنی بچیوں میں. کمال دیکھو دعوت اسلامی کا, بچوں کے لیے جامعۃ المدینہ الگ بنا دیے, بچیوں کے لیے الگ بنا دیے. ارے ماشاءاللہ ہزاروں بچیاں عالمہ بن رہی ہیں. اپنی بچی کو, اپنے بچوں کی والدہ کو, اپنی بہن کو آگے بڑھاؤ کہ یہ عالم بن گئی, کل انشاءاللہ اس کے یہاں بچے ہوں گے. ارے ماں ہی عالمہ ہوگی تو پوری نسلوں کی تقدیر بدل جائے گی. سب سے پہلی درس کا ماں ہوتی ہے. کمال ہے دعوت اسلامی نے جو یہ کر دکھایا. 70,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ آج پوری دنیا میں پڑھ رہے ہیں اور بغیر کسی فیس کے پڑھ رہے ہیں. ان کا کھانا پینا رہنا اکوموڈیشن ہزاروں بچوں کی الحمدللہ دعوت اسلامی نے کی ہوئی ہے. تو ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, دو طرفوں میں نے بات کی ہے. ایک تو وہ بیسک علوم ہیں, ضروری علوم ہیں جو ہم سب نے سیکھنے ہیں, اس کا انتظام دعوت اسلامی میں موجود ہے. نماز کورس موجود ہے. اب تو فیضان فرض علوم کورس بھی ماشاءاللہ آن لائن کرایا جاتا ہے. مدنی قافلوں میں آئیں تو آپ کو سیکھنے کو مل جائے گا. روزانہ رات کو عشاء کے بعد مدرسۃ المدینہ بالغان دنیا بھر میں لگتے ہیں, وہاں جائیں تو قرآن کی تلاوت آپ کی درست ہونا شروع ہو جائے گی, مخارج ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. اور شوق مزید بڑھ جائے تو جامعۃ المدینہ کے دروازے کھلے ہیں, آئیے عالم بن جائیں. اچھا اس پہ بھی شیطان کہتا ہے یار اب تو میں بوڑھا ہو گیا, اب تو 50 سال کا ہو گیا, اب کون داخلہ دے گا, اب میں کیسے عالم بن سکتا ہوں. سیکھنے کی کوئی عمر اینڈ نہیں ہوتی ہے. انسان مہد سے لے کر لحد تک سیکھتا ہے, ماں کی گود سے لے کر قبر تک چاہے تو سیکھ سکتا ہے اگر سیکھنا چاہے. الحمدللہ مجھے یاد ہے کہ یو کے اندر ایک ہمارے اسلامی بھائی غیر مسلم تھے, مسلمان ہوئے اور 65 سال کی عمر میں انہوں نے درس نظامی شروع کیا اور 72 سال کی عمر میں درس نظامی سے فارغ بھی ہو گئے. تو جذبہ ہو تو الحمدللہ راستہ مل جاتا ہے. تو بہرحال یہ میں چند باتیں کرنی تھی. اپنے آپ کو علم سے دور نہ رکھو, جہالت میں نہ رکھو, علم دین سیکھنے آ جائیں. بڑا آسان ہو گیا علم دین سیکھنا, میں نے آپ کو کئی طریقے بتا دیے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ علم ضرور سیکھیں مگر اچھی نیت کے ساتھ سیکھیں. ہاں یاد رہے کہ علم سیکھنا بڑی بات ہے. شیطان ہے نا مردود, یہ علماء کو بھی تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے. جو علماء نے تکبر کی ریزنز بیان کیے نا, مال لکھا, جہاں طاقت لکھی, جہاں شہرت لکھی, وہاں علم بھی لکھا. عالم بعض اوقات شیطان تکبر میں ڈال دے کیونکہ اس کو لگتا ہے سارے جاہل ہیں, ان کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے. اور روایتوں میں آتا نا من قال انا عالم فہو جاہل, جو کہے میں عالم ہوں وہ جاہل ہے. اس لیے نا اپنے آپ کو سمجھے کہ جناب اب میں نے بہت علم سیکھ لیا, یا بندہ اس لیے علم سیکھے کہ پھر بتاؤں گا لوگوں کو تمہیں کیا آتا ہے, دیکھو مجھے کتنا کچھ آتا ہے. اگر اس نیت سے علم سیکھا تو اس کی کوئی برکت نہیں ملنی, یہ الٹا اور علم پر بھی مار پڑنی ہے. وہ روایت یاد ہوگی نا کہ قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں, عالم ہوگا, کہا جائے گا تو نے کیا کیا میرے لیے, وہ عرض کرے گا مولا علم سیکھا, دوسروں کو سکھایا. فرمایا تو جھوٹا ہے, تو نے اس لیے علم سیکھا کہ تجھے عالم کہا جائے, تجھے کہہ لیا گیا, اے فرشتے اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دو. وہ عالم جو اس لیے علم سیکھے کہ عالم کہے, شہرت ہو, واوا ہو, لوگوں پر ذرا روک جماؤں, تو پھر اس علم کا فائدہ نہیں ہے. یعنی علم بھی سیکھنا ہے, علم کے ساتھ سیکھنا ہے. سوچئے میں نے ابھی آپ کو کہا نا کہ عبادت علم کے ساتھ بہتر ہوگی, تو علم سیکھنے کے لیے بھی وہ والا علم سیکھنا ہوگا کہ کن باتوں سے بچنا ہے. کسی کی نماز اسے جنت میں پہنچاتی ہے اور کسی کی نماز ہی اسے دوزخ میں پہنچاتی. ارے جناب نماز دوزخ میں کیسے پہنچائے گی بھائی؟ اس لیے نماز پڑھ رہا ہے کہ لوگوں پہ واہ واہ ہو, پتہ چلے میں بڑا نمازی ہوں, کتنی اچھی تلاوت کرتا ہوں, کتنا سلولی نماز پڑھتا ہوں, برابر والے پہ ذرا روب آ جائے. اگر یہ نیت ہے تو نماز تو جہنم میں لے جائے گی, کیونکہ تم اللہ کے لیے پڑھی نہیں رہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. میں ایک آخری حدیث سنا کر پھر اپنی بیان کو کمپلیٹ کرتا ہوں, اور یہ خاص میرے بچوں کے لیے, میرے طلباء کے لیے ہے. آقا فرماتے کم من عمل یتصور بصورت اعمال الدنیا, فرمایا بہت سے اعمال ظاہری طور پر دنیاوی نظر آتے ہیں. آئے ہائے کیا حدیث ہے, ذرا سنو سب سنیے گا. آقا فرماتے بہت سے اعمال ایسے ہیں جو بظاہر دنیاوی کہلاتے لگتے ہیں. وَيَسِيرُ بِحُسْنِ النِّيَّةِ مِنْ أَعْمَالِ الْآخِرَةِ, آقا فرماتے لیکن حسن نیت کی وجہ سے وہ اعمال جو ہیں وہ آخرت کے اعمال بن جاتے ہیں. ہے تو دنیاوی عمل مگر نیت اچھی ہے
وہ دنیاوی عمل بھی آخرت کا عمل بن گیا ہے۔ مثال کے طور پہ خوشبو لگانا نارمل سی بات ہے، مگر اچھی نیت شامل ہو جائے کہ یار لوگوں کو میرے پسینے کی بو سے بچت ہوگی، انشاءاللہ میں بھی سنت کی نیت سے لگا رہا ہوں۔ حدیث کا اگلا حصہ سنو، بڑا سبق آموز ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وَكَمْ مِنْ عَمَلٍ تَصَوَّرُ بِصُورَةِ أَعْمَالِ الْآخِرَةِ، آقا فرماتے ہیں کچھ اعمال ظاہری طور پر آخرت کے لیے تصور کیے جاتے ہیں، ثم يصير من اعمال الدنيا بسوء النية، مگر وہ اعمال نیت بد کی وجہ سے اعمال دنیا میں شمار ہوتے ہیں۔ جو بھی میں نے مثال دی کہ نماز نیکی کا کام تھا لیکن نیت غلط ہو گئی تو ثواب بھی چلا گیا، ایسے بہت ساری نیکیاں۔ تو خدا را علم دین ضرور پڑھیں، دل و جان سے پڑھیں، اچھی نیت سے پڑھیں، علم کی آفات سے اپنے آپ کو بچائیں، اور کبھی بھی کسی مالدار کو دیکھ کر، کسی پیسے والے کو دیکھ کر ڈی مورلائز مت ہونا، حوصلہ مت اپنا پست کر دینا کہ یار میں بھی کاروبار کرتا، میں بھی پیسے والا بنتا، میں بھی ڈگریاں حاصل کرتا، میں تو علم دین پڑھ کے پیچھے رہ گیا۔ اے میرے بچوں، اے میرے اسلامی بھائیوں، عالم اور مالدار کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ بڑے بڑے مالدار بادشاہ بھی عالم کے ضرورت مند ہوتے ہیں۔ آپ نے کسی عالم کو کسی بادشاہ کی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بادشاہ یا پیسے والے کا جوتا اٹھاتے نہیں دیکھا ہوگا، بڑے بڑے پیسے والوں کو عالم کے ہاتھ چومتے دیکھا ہوگا، ان کے جوتے اٹھاتے دیکھا ہوگا۔ ارے آج بھی دنیا کو پتا ہے کہ عالم کا مرتبہ کیا ہے، اور جناب بادشاہوں کو بھی عالم کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی کے کئی ایسے موڑ آتے ہیں جہاں علم والا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ مالدار کی قدر و قیمت اس کے مال کی وجہ سے ہوتی ہے، بلکہ عالم کی قدر و قیمت اس کے علم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مالدار کے پاس مال ختم ہو جائے کوئی عزت نہیں کرتا، عالم کا خزانہ کوئی چھین نہیں سکتا، وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اللہ عزت بھی بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ مالدار جب مر جاتے ہیں نا ان کا ذکر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو کبھی بھی مال کو فوقیت نہ دیں، کبھی بھی مال کو دیکھ کر دل چھوٹا نہ کریں، یہ بڑا ہاتھ کا میل ہے۔ اللہ نے جو آپ کو عزت اور جو مقام دیا ہے وہ بہت ہی بڑا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اخلاص کے ساتھ علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی عالم با عمل بن جائیں، علماء کی جو فضیلتیں قرآن و حدیث میں شامل ہیں اللہ اس میں ہمیں شامل کر لے، اور اپنے ساتھ ہمیشہ علماء کا ادب کریں۔ یہ علماء شفاعت کریں گے اپنے پانی پلانے والے کو، اپنا جناب جوتا اٹھانے والے کو، ہاتھ پکڑنے والے کو، جس نے بھی عالم دین کی خدمت کی ہوگی نا انشاءاللہ قیامت کے دن وہ علماء ان کی شفاعت کریں گے۔ سبحان اللہ، امیر اہل سنت پر قربان جائیں، کیا علماء کی محبت کا درس ہمیں پلایا۔ آپ نے دعوت اسلامی کے 72 نیک اعمال میں یہ شامل کر دیا کہ ہر مہینے کسی میں عالم دین یا کسی امام صاحب جو ہیں ان کی کچھ نہ کچھ مدد کریں، 12 روپے 112 روپے کوئی نہ کوئی تحفہ انہیں دیں، تاکہ علماء کی دل میں عظمت بھی پیدا ہو اور علماء کی دعائیں بھی ملیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم عالم اور طلباء کی دل سے عزت کرنے والے بن جائیں، اور اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔